اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ اسے کیا کرنا ہے، یا اس سے بھی برا کہ کیا سوچنا ہے، تو اسے شاید اپنی پوری زندگی ضدی، مشکل یا مغرور جیسے القابات سے نوازا گیا ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سارے لیبلز ہی غلط ہوں؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ایک بالکل مختلف وضاحت دریافت کرتے ہیں۔ دیکھیے، نفسیات بتاتی ہے کہ کنٹرول کو شدت سے مسترد کرنا ضروری نہیں کہ کوئی شخصیتی نقص ہو۔ یہ ایک بہت ہی نایاب علمی ڈھانچے کی علامت ہو سکتی ہے، جسے خود مختاری کی شدید ضرورت کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا آپ کے اپنے بارے میں سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس پوری بحث کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رہنمائی سے نفرت نہیں، آپ کو اس بات سے نفرت ہے کہ کوئی آپ کی حقیقت پر حکم چلائے۔ یہ کوئی شخصیت کا نقص نہیں، بلکہ ایک بالکل مختلف آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو چلیے اس نئے نفسیاتی زاویے کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ہم ان 5 نایاب خصوصیات پر بات کریں گے جو اس فریم ورک کی وضاحت کرتی ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اندرونی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ پر آپ کا اپنا کنٹرول ہو۔ یہ مشورے کو مسترد کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جبری تعمیل کو یعنی زبردستی منوانے کو مسترد کرنے کے بارے میں ہے۔ تو پہلی وجہ جس کی بنا پر آپ کو حکم ملنے سے نفرت ہے، وہ ایک گہرا، تقریباً جبلی رد عمل ہے۔ یہ کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہے۔ سائیکالوجی میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے جسے نفسیاتی رد عمل کہتے ہیں۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی آزاد مرضی کو ایک علاقے کی طرح دیکھتا ہے۔ اب جب کوئی بن مانگا حکم دیتا ہے تو آپ کا دماغ اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے، ایک دراندازی۔ آپ کا انکار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ ایک حیاتیاتی دفاعی طریقہ کار ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صرف بچکانہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، آپ کا دماغ آپ کی آزادی کو بحال کرنے کے لیے وائرڈ ہے، اکثر اس کے بالکل برعکس کام کر کے جو کہا گیا ہو۔ آپ اصل میں اپنی ذاتی ایجنسی کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب ہم 2 ایسی خصوصیات پر بات کریں گے جو آپ کے دماغ کے اندرونی فلٹرز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ وہ فلٹرز ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ معلومات اور اتھارٹی کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو بھیڑ سے الگ کرتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتھارٹی سے مسئلہ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کو نااہل اتھارٹی سے مسئلہ ہے۔ آپ کسی لیڈر کی پیروی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن صرف تب جب وہ لیڈر یہ ثابت کر دے کہ وہ منطقی اور قابل ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ زیادہ تر لوگ عہدوں کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں، مینیجر، والدین، سیاستدان، لیکن آپ عہدے کے پیچھے موجود شخص کا آڈٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے حکم میں منطق کی کمی ہے تو آپ کا دماغ ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے پیروی نہیں کرتے، آپ شعوری طور پر رضامندی دیتے ہیں۔ یہ خصوصیات اس گہرے غصے کی وضاحت کرتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں جب کوئی آپ کے دماغ کو پروگرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سماجی نفسیات میں ایک تصور ہے جسے ایجنٹک اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں لوگ اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا ضمیر گروپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے محفوظ ہیں۔ آپ کو بنی بنائی اسکرپٹ نہیں چاہیے، آپ کو خام ڈیٹا چاہیے تاکہ آپ خود اپنے نتائج اخذ کر سکیں۔ یہ چارٹ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ یہ خصوصیت کتنی نایاب ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 95% لوگ ایجنٹک اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں، جبکہ صرف 5% خود مختار سوچنے والے ہیں۔ آپ وہ حفاظتی نظام ہے جو گروپ کو صرف اس لیے چٹان سے گرنے سے روکتا ہے کیونکہ باقی سب متفق ہیں۔ لیکن اس آزادی کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے۔ چونکہ آپ سماجی کھیل کھیلنے یا گروہی سوچ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، آپ اکثر تنہا رہ جاتے ہیں یا پھر خود ملازم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آخری 2 خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی قوتیں ہیں جو آپ کو متحرک کرتی ہیں اور آپ کے اخلاقی ڈھانچے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کون سی چیز اصل میں متحرک کرتی ہے۔ دیکھیے، تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو بیرونی انعامات جیسے پیسہ، حیثیت یا تعریف سے ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن آپ خود مختاری سے متحرک ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار پر مفت میں دن میں 18 گھنٹے کام کر لیں گے، لیکن ایک ایسے باس کے لیے تنخواہ پر 8 گھنٹے کام کرنا مشکل ہوگا جو آپ پر مائکرو مینج کرتا ہو۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ آپ کا ایندھن پیسہ نہیں ہے، یہ ملکیت ہے۔ یہ کسی چیز کا حصہ بننے اور اس پر کنٹرول رکھنے کا احساس ہے۔ اور آخر میں 5ویں اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی خصوصیت، اگر آپ کو کبھی مغرور کہا گیا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے۔
آپ مغرور نہیں ہیں، آپ پر دیانتداری کا غلبہ ہے۔ اگر آپ کسی کام یا خیال پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کا اعصابی نظام اسے مسترد کر دیتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے تعمیل یعنی حکم ماننا جھوٹ بولنے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر اس جوش و خروش کا دکھاوا کر ہی نہیں سکتے جس پر آپ یقین نہیں رکھتے۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ خصوصیات آپ کو مشکل بنا سکتی ہیں اور معاشرہ اکثر آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مشین کا ایک پرزہ بن جائیں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہو؟ لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے، معاشرے کو مستحکم رہنے کے لیے پرزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ترقی کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کی مزاحمت کوئی کردار کی خامی نہیں، یہ ایک ارتقائی تحفظ ہے۔ آپ وہ وائلڈ کارڈ ہیں جو معاشرے کو جمود سے بچاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسانی تاریخ ان لوگوں نے آگے نہیں بڑھائی جنہوں نے صرف احکامات پر عمل کیا، یہ ان لوگوں نے آگے بڑھائی جنہوں نے پوچھا کیوں۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ کو مشکل کہے کیونکہ آپ سوال پوچھتے ہیں تو معذرت نہ کریں، بس یہ سمجھیں کہ کچھ اعصابی نظام حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں جبکہ آپ کا سچائی کے لیے بنایا گیا ہے۔